السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ تمہیں امتحان کے لیے بنایا گیا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، صرف اچھے نہیں، بہت اچھے، احسن۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ تو یہ زندگی چونکہ ایک عارضی زندگی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری روحوں کو اس وقت تک انتظار میں رکھا جب تک ہم اس دنیا میں آئے نہیں۔ وہ ایک عالم تھا جس کی ہمیں کچھ خبر نہیں، کیونکہ اس وقت ہماری صرف روح تھی۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح اور جسم دونوں دیا، جس کو زندگی کہتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ روح پھر جدا ہو جائے گی اور جسم مٹی میں چلا جائے گا اور روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جائے گی، اور پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ روحوں اور جسموں کو اکٹھا کر دے گا۔ اس دن سب انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت انسان سے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کر کے کیا آیا ہے، وہ ساتھ لے کر کیا آیا ہے، اس نے اچھا کیا یا برا کیا۔ تو اسی امتحان کے لیے یہاں ہمیں چھوڑا گیا اس دنیا میں، تاکہ پتہ چلے کہ کون واقعی اچھا ہے اور کون اچھا نہیں ہے۔ اور جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے ساتھ نہ اس کا مال ہوگا، نہ اس کی اولاد ہوگی، نہ کوئی اور رشتہ دار، نہ کوئی دوست، کچھ بھی نہیں۔ انسان صرف اپنے اعمال کے ساتھ جو کچھ اس نے یہاں سے کمایا ہوگا وہ ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ جو اچھا کرے گا، ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت کے باغوں میں داخل کرے گا، اور جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جہنم میں جو سزا بتائی گئی اس میں اس کو ڈالے گا۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ہمیں اس بات پر ایمان ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اسی سے ہم آئے اور ہم اسی کی امانت ہے، اور جب وہ چاہے ہمیں واپس لے جائے، اس میں کسی بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں، کوئی بس نہیں۔ موت برحق ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان کو اس دنیا سے لے جاتا ہے، اور یہ سراسر اس کا فیصلہ ہے۔ ہم صبح شام جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں اس کا، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، کب کس کو پیدا ہونا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، انسان ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، اور کب کس کو دنیا سے جانا ہے یہ بھی اس کا فیصلہ ہے، ویمیت، موت بھی وہی دیتا ہے، بیدہ الخیر، ساری خیر صرف اس کے ہاتھ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ اب زندگی اور موت کا وقت چونکہ اللہ نے لکھا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، کہ یہ جان اللہ نے دی ہے اور اسی نے لی ہے
جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی ہم نے اگر اپنی جان دے دی، اللہ کے حوالے کر دی، تو پھر یہ اسی کی تو تھی، ہم تو اس کے مالک نہیں. ٹھیک ہے یہ ہمارے جسم میں ہے ہماری جان، لیکن ہم مالک نہیں. مالک وہ ہے جس نے اس روح کو پیدا کیا. جو جس چیز کو بناتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے. تو اس نے پیدا کیا، اسی کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. اور یہ چیز انسان کو صبر دیتی ہے. اور جب کسی کی وفات پر، کسی صدمے پر، کسی دکھ اور تکلیف پر، کسی نقصان پر انسان یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر محفوظ کر لیتا ہے. اور پھر جب اس کو اپنا غم یاد آتا ہے وہ دوبارہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب مل جاتا ہے جتنا پہلی دفعہ اس نے صبر کرنے پر حاصل کیا. اور جہاں تک صبر کا اجر ہے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب ایک امتحان ہے. جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب ہمارے لیے ایک امتحان کا پرچہ ہے. چاہے ہماری اولاد ہے، چاہے ہماری اپنی قابلیت ہے یا علم ہے یا مال و دولت ہے، جو کچھ بھی ہے سب امتحان ہے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو استعمال کیسے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کیسے رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 7 تک، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ میں آزمائش ضرور کروں گا، اور ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی چیز کی آزمائش میں مبتلا ہے. کوئی اولاد کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی مال کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی صحت کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی موت کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے، کسی پیارے اور عزیز کی وفات کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی بتا دیا تھا کہ میں آزماؤں گا ضرور. اور ایسی آزمائش کس لیے؟ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون صبر نہیں کرتا. وبشر الصابرین، کون ہے صابر؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے. مصیبت نکرہ ہے اسم، اور یہ عموم کے لیے آتا ہے، یعنی عام، یعنی کسی بھی قسم کی مصیبت. تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یعنی اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو ہمیں بھی جانا ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں. یہاں کسی بھی چیز کو ہمیشہ نہیں رہنا، نہ کسی انسان کو، نہ کسی درخت کو. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والا تو صرف تیرے رب ذو الجلال کا چہرہ ہی ہے. یعنی اللہ کے سوا باقی ہر چیز فنا ہونے والی، وہی خالق ہے. جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تو وہ باقی رہے گا. اس لیے اس بات کی ہمیشہ سے توقع رکھنی چاہیے اور اس بات کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے اور ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ہی جانے والا ہے. لہٰذا ان چیزوں کے ساتھ اتنا دل نہ لگایا جائے کہ ان کی جدائی مشکل ہو جائے. قدرتی بات ہے، اللہ نے ہمارے دل میں رشتوں کی محبت ڈالی ہے، بہن بھائیوں کی محبت ڈال دی ہے، بچوں کی محبت ڈالی ہے، انسانوں کی محبت ڈالی ہے. لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے اتنا دل لگا دیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں. جب انسان کسی بھی چیز سے اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی چیز سے آزما لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ غیرت آتی ہے کہ جس نے سب کچھ دیا ہے اس کو چھوڑ کر انسان کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو جائے. تو جو لوگ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، ان پر رب کی بڑی مہربانیاں آتی ہیں اور رحمتیں، اور ایسے لوگوں کو پھر راہ مل جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورۃ التغابن میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی، خود سے نہیں آتی. خود سے کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اللہ کا اذن ہوتا ہے آپ کی آزمائش کے لیے تو وہ تکلیف آ جاتی ہے. اور جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے کہ میرے رب نے میرا برا نہیں چاہا، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں لیکن انہی میں خیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی میں خیر کثیر ڈال دے. بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بہت ناگوار تھی لیکن وہ جب زندگی میں ہو گئی تو بعد میں اس کے بینیفٹس نظر آنے لگے کہ یہ ہونی ہی چاہیے تھی. لیکن جب تکلیف آتی ہے تو اس وقت انسان کا ذہن کام نہیں کرتا اور وہ اتنی بڑی سوچ نہیں سکتا. اسی لیے یہاں پر فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے کہ میرے رب نے میرا برا نہیں چاہا، میرے رب نے میرے ساتھ برا نہیں کیا. ایسا انسان یہ نہیں کہتا کہ وائی می، میرے ساتھ کیوں ہو گیا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ہماری عقل چھوٹی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی چیز کیوں ہو گئی. اللہ بڑا ہے اور وہ الحکیم ہے، العلیم ہے، الخبیر ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے، اللطیف ہے، لطف و کرم فرمانے والا ہے، الرحیم ہے، الرحمان ہے. تو جو رب اتنا مہربان ہے وہ کسی کا بھی برا نہیں چاہتا. لیکن جب کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ہمیں بری لگتی ہے تو ہمیں پھر بھی اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے اوپر آپ کا حسن ظن ہوتا ہے نا، اچھا گمان ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے اگر کوئی شکایت بھی ہو تو آپ اس کو 10 عذر دیتے ہیں. نہیں، اس کی یہ وجہ ہوگی، اس کی وہ وجہ ہوگی، اس لیے میرے ساتھ اس نے ایسی بات کہی، اس کا دل میرے لیے بہت اچھا، میں اس پہ ٹرسٹ کرتی ہوں. لیکن جس ریلیشن شپ پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں سیدھی بات بھی الٹ لگتی. جب ہمارا اللہ پہ ٹرسٹ ہوگا، اللہ پہ توکل ہوگا، اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو اللہ کے کسی فیصلے پر ہم ناراض نہیں ہوں گے. ہم کہیں گے میرے حق میں یہی بہتر تھا. اب جیسے دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے، کوئی عزیز کوئی پیارا، تو بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ینگ ایج میں کوئی چلا گیا، کیوں گیا. لیکن جب انسان اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ نہیں، یہ اس کے لیے شاید بہتر تھا. ہم نہیں سمجھتے اس کی حکمت، لیکن اللہ تو جانتا ہے. اس لیے امانت اسی کی تھی، اس نے واپس لے لی، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. تو جو شخص اس طرح سوچتا ہے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ اس کا دل تھام لیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اس سے چوک نہیں سکتی تھی، اور جو چیز اس سے چوک گئی یعنی گم گئی، نہیں ملی اس کو، وہ کسی صورت اسے ملنے والی نہیں تھی. اسی طرح جو چیز جانے والی تھی اس کو جانا ہی تھا. یہ صرف ایک امتحان تھا زندگی میں، اور جس چیز سے ہمیں فائدہ پہنچنا ہے وہ فائدہ پہنچ کے رہے گا. کسی کی نظر، کسی کا حسد اور کسی کی تنگ دلی اس نعمت کو ہم سے دور نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں اور بالآخر واپسی تو ہماری طرف ہے. یعنی جانا تو اسی کے پاس ہے، اور ہمیں جو خیر ملی ہے وہ بھی امتحان ہے، اور جو شر آیا ہے وہ بھی امتحان ہے. اور پھر
سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کا اچھا چاہتا ہے، اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے، کیونکہ مصیبت میں پڑ کے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے. دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے، دنیا سے اس کا اعتماد ختم ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، اور اس مصیبت کو بھی وہ پازیٹیولی دیکھنے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. یعنی مومن کے حق میں تکلیف بھی خیر کا باعث ہوتی ہے. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ کسی بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کو پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچنے والی مصیبت اللہ عز و جل کے علاوہ وہ کسی کے در پہ پیش بھی نہیں کرتا، یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور بار بار اللہ کو پکارتا ہے، اور اس چیز سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اور اگر دیکھا بھی جائے بندے ہمارا کتھارسس کرتے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بہلا دیتے ہیں، تھوڑا ہمارے دل کو تسلی دے دیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ بندے چلے جاتے ہیں تو ہم دوبارہ اسی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، دوبارہ وہی دکھ اور غم دل پہ چھا جاتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے پھر کمزور ہو جاتے ہیں، پھر انسان سے صبر نہیں ہو پاتا. لیکن جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی تنہائیوں میں اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس سے دعا مانگتا ہے، تو صحیح معنوں میں اللہ کی طرف سے انسان کے دل کو ڈھارس ملتی. بندوں کی طرف سے ملی ہوئی ڈھارس کمزور ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تسلی بہت بڑی ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ انسان کیوں دوسری چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کافی نہیں؟ اور پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، مجھے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے، بہترین کام آنے والا ہے. اس لیے جب کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اپنے ذکر کی ڈوز بڑھا دے، اللہ سے باتیں زیادہ کرے، اللہ سے مدد مانگے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز پڑھ کے، دعا کر کے. یہ دو چیزیں انسان کو مضبوط کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تھی تو آپ فوراً نماز کی طرف جاتے تھے. اور میرے والد بتاتے ہیں کہ جب ان کی والدہ یعنی میری دادی جو تھی، ہمارے والد کے 4-5 بہن بھائی تھے جو پیدا ہونے کے کوئی 5 سال بعد، کوئی 10 سال بعد ایسے فوت ہوتے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یعنی سوائے میرے والد اور چچا کے کوئی نہیں بچا، اور یہ پھوپھی ایک، سب فوت ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میری دادی جو تھی وہ جس وقت کو بچہ فوت ہوتا تھا اس کے اوپر کپڑا ڈال کے خود اس کے پاس نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور اللہ سے خوب خوب دعائیں کرتی. تو جو ان کی دوستیں یا اور خواتین تھی وہ کہتی کہ اس کو تو اپنی اولاد کا مرنے کا کوئی غم ہی نہیں ہے. غم کس کو نہیں ہوتا؟ یہ کسی سے پوچھ کے غم کرنا ہوتا ہے. یعنی خاص طور پر ماں کا تو جسم جڑا ہوتا ہے بچے کے ساتھ. آپ کو پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی ایک نالی کاٹتے ہیں اس کو الگ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اسی سے خوراک لے رہا ہوتا ہے. وہ پورے کا پورا اس کا جسم ماں کے پیٹ کے اندر بنا ہوتا ہے، وہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا جس کو کہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کی وفات پر ماں کا دل نہ دکھے؟ لیکن وہ ماں اگر اپنے غم اور دکھ کی فریاد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتی ہے تو عام طور پر لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید اس کو غم ہی نہیں.
حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام سال ہر سال کے لیے بچھڑ گئے، کوئی چھوٹی آزمائش تھی؟ بہت بڑی آزمائش تھی. تو وہ اپنے بچوں کے سامنے بھی ذکر نہیں کرتے تھے، وہ تنہائی میں اللہ سے فریادیں کرتے تھے اور فرماتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. اللہ بندوں کے حال کو دیکھنے والا ہے، اللہ میرا حال بھی دیکھتا ہے. اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی. اللہ میری باتیں تو سن رہا ہے اور میری حالت کو تو دیکھ رہا ہے. لہذا سب سے زیادہ اسٹرانگ چیز انسان کو تھامنے والی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط تعلق ہے، اور ہر آنے والی تکلیف انسان کا تعلق مضبوط کرتی ہے پہلے سے بھی زیادہ. اور پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کی نشانی ہوتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتا ہے، اس کا دل دوسروں سے ہٹا دیتا ہے اور پھر اس کے اندر صبر بھر جاتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے. تقویٰ کا ذکر 145 دفعہ آیا ہے، لیکن صبر کا ذکر 90 دفعہ آیا، یعنی پورے قرآن میں 90 بار صبر کی تلقین ہے. اور اجر کتنا بڑا بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھی تلقین کی گئی وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. تو انسان کے لیے تکلیف کے موقع پر صبر درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. خصوصاً وہ لوگ جو تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی متقی لوگ ہیں. تقوی والے یہی ہیں کہ جو تکلیف کے وقت صبر کر جاتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کو زندہ انسانوں سے بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں. اس کے بارے میں سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے. بعض اوقات اپنا ہی کو بچہ آزمائش بن جاتا ہے، اور بعض اوقات شوہر کی طرف سے آزمائش ہو جاتی ہے کہ اس کا رویہ اور سلوک ٹھیک نہیں ہوتا. بعض اوقات کوئی